یہ ایک روایت سمجھ لیں، آپ کو بہت ساری بیسیوں روایات جو آپ سنتے ہیں ان کا حقیقی معنی سمجھ میں آ جائے، اور آپ خوابوں کی دنیا میں نہیں رہیں گے، توہمات کی دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اس روایت میں ایک بات کی گئی اور پھر اس بات کی وضاحت بھی کی۔ آپ روایات میں پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں، مثلا جس نے ایک آنسو بہایا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ اس روایت کو آپ سمجھ لیں، آپ کو یہ ساری اس طرح کی روایات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ آدھی تصویر خطرناک ہوتی ہے جب تک مکمل تصویر سامنے نہ۔ نہ قرآن نہ اہل بیت کسی بھی بات کو بغیر عمل کے قبول نہیں کرتے۔ انسان زبان سے بات کرے، ایک دعویٰ کرے، لیکن اس کی عملی زندگی اس کے دعوے کی تصدیق نہ کر رہی ہو، مخالفت کر رہی ہے۔ توجہ فرمائیں، روایت کے مطابق اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جس نے مخلصا یعنی خلوص نیت سے، ملاوٹ سے نہیں، اوپر سے نہیں، خالصتاً جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، جس نے مخلصاً یہ کہا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ بات، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اتنی ہی بیان کی جائے، لیکن جو روایات آئی ہیں کتب میں، بعض دفعہ سننے والے نے جو نقل کیا اس کو آدھی بات یاد تھی، آدھی بات یاد نہیں، لیکن جب ساری روایات کو دیکھا جائے تو وہ جو بعض اوقات آدھا مطلب ہے، باقی روایات آ کر اس پورے مطلب کو بیان کر رہی ہوتی ہے۔ یہ انہی روایات میں سے جو پوری تصویر دکھا رہی۔ زیارات پہ جانے کے بارے میں جو اب روایت پڑھتے، جس نے زیارت کی امام کی جنت میں داخل ہو گیا، اپنی جگہ پر بالکل برحق ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسی بھی زیارت پہ چلا جائے۔ یہ روایت آپ کو کلیئر کرے، اور اس کے فارمولے کو آپ ہر جگہ اپلائی کریں۔ یہ فقط روایت کا فارمولہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فارمولہ ہے۔ جس نے مخلصاً کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وَإِخْلَاصُهُ بِهَا، اور اس کا کلمے کے بارے میں اس کا اخلاص، اس کا کیا مطلب ہے؟ مخلصاً جس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے، میں یہ بھی بتا دوں، اپنے پاس سے نہ تم مخلص کا معنی کرتے رہو، ٹھیک ہے نا؟ میں بتائی دوں، وضاحت کر دوں کہ مخلصاً کلمہ توحید پڑھنے کا معنی کیا ہے۔ کم اس کے کہ اگلا حصہ بیان کروں، پہلے قرآن کی آیت بیان کروں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2، اور بھی آیات ہے، یہ ایک آیت ذرا زیادہ واضح ہے جو ہم کئی بار تکرار کرتے رہتے۔ عنکبوت آیت نمبر 2، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے، ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی کہ یہ جو بولا ہے یہ اصل میں بولا ہے یا اوپر سے بولا، یہ فقط لکلکہ زبان تھا یا نہیں، قلب و روح میں اتری ہوئی بات تھی جو زبان پر جاری ہوئی۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِخْلَاصُهُ بِهَا، اور وہ شخص کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اس کلمے کے بارے میں اس کا اخلاص یہ ہے ان حجزہ لا الہ الا اللہ عما حرم اللہ، کہ یہ لا الہ الا اللہ اس کو ان تمام کاموں سے روک دے جو اللہ نے حرام کیے۔ اب دیکھیے کیا مطلب ہے اس کا، ورنہ تو بڑا آسان ہے۔ ہم نے تو بچپن میں ایک علاقے میں جا کر ایک بندے کو علاقہ غیر میں ٹرائبل ایریا میں چرس بیچتے ہوئے دیکھا تھا، ہاتھ میں تسبیح کی سبحان اللہ پڑھ رہا تھا۔ تو دین کی تو کئی تصویریں بنائی جا سکتی،